یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عورتوں نکاح عورت سے ہوتا ہے، مرد سے ہوتا ہے. بقول آپ نے ابھی جملہ استعمال کیا. تم سے نہ ہو پائے گا، ہمیں تمہارے لچھن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تم سے نہ ہو پائے گا. آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ عورتوں سے ہوتا ہے؟ ہاں، عورت سے نکاح کر نہیں سکتی ہوتا، ہے؟ یہ تو ہم بھی قائل نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ میں آپ کو سوال ہی بھول گیا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. تو پھر مجھے بات، میرے محترم ناظرین، ایک صحابی کا نام ہے، بڑا مشہور ہے، طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور پرانا صحابی، مکی ہے، اور یہ عائشہ کے خاندان کا اور ہے. عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں، عشرہ مبشرہ کے او نام بھائی چپ بتائیں. کرو پلیز. جب حدیث آپ کے نزدیک باطل ہے تو آپ اس سے دلیل کیسے اخذ کر سکتے ہیں باطل چیز سے؟ اللہ یاری صاحب، آپ ایک بچے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح بیہیو نہ کریں آپ پلیز. شیر شاہ شیر شمشیر. اوکے، اتنا بدتمیز آدمی یار، ایک بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اب دیکھو قادری صاحب، اب اگر میری بات کا حدیث باطل ہے، آپ کی حدیث و حدیث باطل ہے، تو میں آپ کو باطل چیز سے دلیل نہیں لینے دوں گا. السلام علیکم. سلام علیکم اللہ صاحب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ واہ جی واہ، الحمدللہ. تیاری کر کے آئے ہیں؟ تیاری تو ہماری ہر وقت، ہم علی کے غلام ہیں، ہماری تیاری ہوتی ہے. اوکے اوکے، حکم کریں کہ آپ کی خیال اس میں گرامی کیا آپ کا؟ محمد عمران قادری. عمران قادری صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، عافیت دے. کیسی خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ بس آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے پیار جی سر. محبت میں، اگر آپ برا نہ مانے، کیونکہ پچھلے ہفتے آپ جو ہے نا ٹائم 10:30 بجے کا دیکھ کے پھر ہمیں 12:30 تک انتظار کروایا. میری معذرت ہے آپ سے، آپ کو 2-3 دفعہ پچھلے ہفتے ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کا لائن جو فریز تھا ہر دفعہ. اچھا، لیکن آج تو ہمارے پاس سب سسٹم موجود ہے، اس وقت بھی تھا، کوئی ایسا مسئلہ مجھے نہیں ہے. معلوم. بسم اللہ، ہم جھوٹ نہیں بولتے بھائی صاحب، بسم اللہ کریں. اچھا چلو، عرض خدمت یہ تھی کہ میں آپ کا پچھلے ہفتے جب میں آپ کے ساتھ لائف آنا چاہا تو اس وقت بھی آپ کی باتیں سنتا رہا. جی تو سر. موضوع تو میرا یہی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت، اور خصوصاً ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گیا نیٹ، تو آپ نے ہی کہا، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو آج میں انہی باتوں پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن قرآن کی روشنی میں. جی سر. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی جناب، بات کریں، بسم اللہ. بات کے ابتدا تمہید میں اس حدیث سے باندھ دوں. حجۃ الوداع کی حدیث جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، بسم اللہ. آواز بالکل واضح ہے، آپ فکر نہ کریں، آواز آپ کی صحیح ہے. جی. ہاں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور قرآن کی روشنی میں انہی صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں، اور خصوصاً حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو دیکھیں. کیونکہ میں نے کافی کلپ آپ کے سنے، آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بہت ہی غلط زبان استعمال کی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو آپ جائیے گا نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیے گا، کیونکہ آج رات میں آپ کے لیے ہی بیٹھا ہوں. اوکے سر، خوشی ہے ہمیں آپ سے. صحیح ہے. تو میں آپ کہتے ہیں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، اور خصوصاً آپ جو ہے بڑی ان کی عظمت پر طعن زنی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو حضور والا عرض خدمت یہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پارہ نمبر یہ 21 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 تلاوت فرمائیے، اور ترجمہ بھی خود ارشاد فرمائیے، میں سن رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اسی آیت کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مؤمنین سے ان کے جان پر زیادہ حقدار ہیں، ان کے مال پہ زیادہ حقدار ہیں.
کہ جو وہ حکم دیں وہ نافذ مالک ہے، مالک ہے، مال پہ نہیں، مالک ہے، مال پہ اولا نہیں، مالک ہے حضور، مالک ہے. جی جی اولا اولا، ہے، اولا، ٹھیک ہے نا. جی جی اولا نہ صرف مالک ہیں بلکہ مالک تر ہیں. اولا جو ہے ہے. افعال تفضیل ہے. اب مزہ ہے. مالک تر جی ہیں جی جی اور جی حقدار تر ہیں. اور جی جی. بہت ساری قراءات میں روایت میں ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہوا اب لہم، یہ بھی ہے اس میں. اچھا، روایات میں نہ جائیں، روایات میں نہ جائیں، ابھی لفظی ترجمہ کریں، روایات میں ابھی نہیں جائیں. جب میں روایت میں جاؤں پھر آپ روایت میں وَأَزْوَاجُهُ جانے کا آپ پاس ہیں. أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ ٹھیک ہے، جی جی أُمَّهَاتُهُمْ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ جی وسلم جی کے جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. جی. یہ ترجمہ. اچھا جی جی سر. جی. اچھا جی. ہاں جی. کن کی مائیں ہیں؟ نبی امت کی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں کن کی بھی مائیں ہیں؟ مومنین کی. مؤمنین کی. آپ جی مومن ہیں؟ جی ہاں، میں مومن ہوں. تو حضور کی تمام ازواج آپ کی مائیں ہیں؟ اسی معنوں میں جو القرآن نے فرمایا. جی ہاں، اسی معنوں میں. جی 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 جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حدیث جبرائیل سے سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ہوئی. اچھا، اب آپ اس ہر ماہ ہونے کا آپ پر فریز ہو گئے نا. اب اس طرح گفتگو کا مزہ نہیں آتا. علامہ صاحب آپ فریز ہو گئے نا. عائشہ کی آپ پتہ نہیں کوئی اس کی عظمت کا کوئی آپ وہ کرتا نا کوئی کرامت، آپ کی تصویر جو ہے ہل جائے، تصویر میں حرکت آ جائے. دیکھیں ہم عائشہ کے لفظ ہے، دیکھیں میں آپ کو لفظ دکھا دوں. لفظ کون سی ہے بھائی؟ لفظ ہے امہات. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ لفظ ہے، یہ جب تک واپس آتا ہے نا، ازواجہ امہاتہم، امہاتہم. امہات کس کی جمع ہے؟ کی جمع ہے. امن کی جمع. ام سے ایک مشتق نکلتا ہے، بلکہ اس کا مصدر جیسا ہے الامومہ. کا کیا مرتبہ اردو میں، تاکہ ہمیں عمومہ پتہ چلے. عمومہ، لفظ عمومہ کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. سے مراد ہے ماں، اردو میں کہیں گے ماں، ٹھیک ہے نا. یہ ماں، مدر، انگلش میں کہتے ہیں مدر. ٹھیک ہے، مدر لکھ دیں تاکہ. اب عمومہ کا کیا مطلب ہے؟ عمومہ کا مطلب ہے انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کریں، عمومہ کا مطلب ہے مدرہڈ. یہ ہے مدرہڈ. اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے ذرا. عمومہ کا مطلب ہے ماں پن. ماں پن یعنی ماں ہونا، ماں پن. اوکے، لفظ عمومہ. یہ عائشہ جو ماں ہے، اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ عائشہ یہ فریز ہو گئے. علامہ قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا، آپ اسی طرح فریز ہو گئے تھے. صاحب نے کہا سسٹم ہمارا وہی سسٹم ہے، تو کارنامہ بھی وہی کارنامہ ہے آج والا. آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو. یہ پھر آ گئے بھائی، وہ قادری صاحب کو لگاؤ بھائی. جی 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 آگے جناب. اچھا، ہلو. ازواجہ جی جی امہاتہم سے. آپ کا جی 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 ایک منٹ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ کا نیٹ رک گیا تھا. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مومنوں کی مائیں ہوئی. آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے کیا نہیں مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے. نہیں، مراد وہ بات ہے، بات کی بات کرے، یہ ابھی لفظی معنی کرے. جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ جس نبی معنی کی میں، ازواج ہوں. جس معنی میں تو بولیں. اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین. اوکے، ایک ماں کون مطلب جی یہ جی ہے بولیں کون سے. کہ احترام کے طور پہ، تکریم کے طور پر،
کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اس طرح ماں تو نہیں ہے، یعنی ولادت کے طور پہ تو ماں تو نہیں ہے، تکریم کے طور پہ، تکریم کے طور پہ بات سنیں آپ اچھی طرح سنیں، ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے کہ ولادت ہے، محرمیت ہے، یہ تو بالکل نہیں ہے۔ یعنی صحابہ، آپ نے دو معنی بولا ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں، دو معنی بات کرنے دیں آپ قادری صاحب، بات کرنے دیں۔ جی ایک تکریم، جی بولیں۔ ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے بلی ان والدات ہن الا اللائی ارضعنہ، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جی اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں، عائشہ جو ہوتی ہے اس طرح سے وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، بات کرنے دو پلیز، آپ ان کے بچوں پہ نہ جائیں۔ جی پلیز بات کرنے دو نا۔ عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، کریں۔ اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچہ اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی۔ اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی، کیا تماشا، وہ کیا ہوتا، وہ جمل سے زیادہ میرے سامنے دیکھ، جو میرے سوال تک محدود رہے، آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا، بات کرنے دو، کرو، غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی، بات سنو۔ اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا۔ میں نے ان کی اولاد کے بھائی بات کرنے دو، بھائی بات کرنے دو، ازواج کا معنی بیان کریں، کرو، ازواج کا معنی بیان کرو۔ ماں کی بات بھائی آپ اتنے بے صبر ہیں، میں ماں، لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے، آپ پلیز بات کرنے دو۔ جی بولیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں، صبر کرو۔ جی بولیں۔ لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے، اس سے مراد تو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے، یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے، اس طرح اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے۔ اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے، تو وہ اس کی ماں ہے، لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے بچوں کے ماں ہیں، دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو، اس طرح ماں نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ماں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین، اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے، جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو۔ ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے، بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے۔ عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے، ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے، وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے۔ جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو، قابل احترام ہو، اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات کریں، آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے، بات سنیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، قرآن کا جو لفظ ہے وَأَزْوَاجُهُ، ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنی لف و نشر نہ گڑیں، میں آپ سے دلیل مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں، آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے صراحت ہے، صراحت، تو پھر دلیل سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، دلیل سنیں گے؟ مرجع نبی پاک، آپ بولیں، آپ دلیل سن لینا۔ ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں، قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر بات۔ قرآن کی آیت ہی بات ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا، ابھی تو آپ اور بھائی بات سنو نا، اور بھائی پلیز آپ میری بات سنیں۔ آپ ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف، آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ یہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا، اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے،
یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ، اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا، بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سنو، اب سن لو پس ماں ہونے کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا۔ ایک 2 معنی بچ جاتے ہیں، ایک احترام کے اور ایک ہے حرمت نکاح کے۔ احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں، اس کے کئی دلائل ہیں، سن لیں مولوی صاحب پلیز سن لیں۔ ہاں بولو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، عائشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو ان کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کے اوپر بات، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی، اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر جب میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں۔ یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں۔ قرآن سے ابھی ہٹو، دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ۔ میں نے حدیث کی بات نہیں کی ہے، میرے پاس آپ مجھے بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو، یا تمہاری زبان سچی ہے، یہ بات کریں۔ اللہ کا قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے آپ کی زبان، اور بھائی صاحب قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے۔ پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے، پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری۔ اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں، آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ میں نے عرض کیا وہ ازواجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جی ہاں، صراحت ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، لفظ کے اندر صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی، اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ میں انکار ہی نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں، میرا قرآن کے ہر لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں۔ اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی، اب میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا؟ میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا، میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے۔ دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر بات کو توڑ دیں گے۔ اوکے، نہیں وہ آپ کے پاس کوئی دلیل، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین، یہ حضرت جو ہے نا، ان کو ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں۔ میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو توہین۔ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا۔ اب دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائوں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے، ان کا تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں، یہ بات بتائیں۔ ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو۔ آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، عائشہ کی طرف قیاس، یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، ادھر جز نمبر 7۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں۔ میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا، آپ بے شک میرے جو ہے نا جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں، اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے۔ اس کا ترجمہ تو صحیح کریں، اس کا معنی تو صحیح بیان کریں۔ میں نے معنی صحیح کیا ہے، معنی کیا ہوتی ہے تو بھائی عزیزو، یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ، یہاں حرمت نکاح ہے، بات سنیں، آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے نبی، میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے اور باقاعدہ واجب ہے، وہ امت کی ماں ہے، ہر مومن کی ماں۔ آپ کے موقف ہم سمجھتے ہیں، توہین کرنا قرآن کی روشنی سے، آپ کی بات بالکل باطل ہے، آپ کی بات باطل ہے، میرے پاس دلائل ہے۔ اگر آپ کیسے باطل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی حضرت عائشہ تو دلیل دینے دو نا، تو اللہ تعالیٰ 10 آیتیں
دلیل دینے دو نا مجھے. دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب. اگر آپ مجھے دیکھیں, آپ کا موقف میں جانتا ہوں, آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں. اب میرا موقف ہے, میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف, میرے پاس کیا دلیل ہے, مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں. ٹھیک ہے نا. دلیل قرآن سے, حدیث سے نہیں. ابھی حدیث سے نہیں. جب آپ دیکھیں یہ قرآن ہی کرو پھر اس کا میں رد بھی کروں گا. دیکھو آپ کو کیا معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی آیت کی تفسیر کو حدیث سے پیش کر رہا ہوں؟ اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کے جواب دے دیں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ, میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا, او بھائی جھوٹی بات بولتی ہیں, جھوٹ گھڑتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے, وہ فقیہ اعظم ہے. تو چپ کرو پھر, تو چپ کرو. وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو, عائشہ کی تفسیر سن لو. عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے سن لو. بولو شاباش. ابھی میری بات کو نہ کاٹو عزیزو. ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے, میں نہیں کاٹ رہا, بیٹھے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے, دلیل نہیں لانے دیتے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اسی آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی سے الٹا سیدھا کوئی حدیث پیش کروں گا. اوکے, یہ میرا حق ہے. اور نہ آپ دیکھیں, میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ خود جانتے ہیں یہ. اچھا اچھی بات ہے, پھر لقمہ نہ دیں. دیکھیں میں پھر دوبارہ شروع, یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے, تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں عزیزو, یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے عمومہ, یعنی ماں ہونا, ماں پن, مدرہڈ. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرافت ہے, توقیر ہے, احترام ہے, جیسے یہ حضرت کہتے ہیں. یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے, اس میں حرمت نکاح ہے. ٹھیک ہے نا. کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل دینے نہیں دیتے ہمیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے, اس مدعا میں کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہے اور کچھ نہیں ہے, تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے, اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی, جز نمبر 7, چاپ دار الکتب العلمیہ, کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, صفحہ نمبر 111 میں. یہ صفحہ نمبر 111 ہے, اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13,422. یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ یہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے. یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے. اچھا, روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ, وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں, ان عائشہ ان امرأۃ قالت لها, ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا, یا امہ, اے میری ماں. ٹھیک ہے نا, ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں. فقالت انا ام رجالکم لست بامک, عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں, عورتوں کا نہیں ہوں.